دشمن سمجھے گا۔ دوسرا یہ ہوگا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے پہچانتا ہے، کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے، اور مجھے نیکیوں کو جائے خود ضرورت ہے۔ جس دن اللہ کے نبی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس دن میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا۔ آپ ان دوستوں کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان دوستوں کی محفل میں بیٹھنے والا، نہ اللہ کا پتہ، نہ اللہ کے رسول کا پتہ، نہ گناہ کا پتہ کہ میں کن کن گناہوں میں پڑا ہوا ہوں۔ کل وہ اسی دوست کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کو اپنا دشمن تصور کرے گا کہ اس کی مجلس میں بیٹھ کے میں یہاں پہنچا ہوں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس نے مجھے غلط مجلس میں لگا دیا، اور ان مجالس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب جیسی مجلس میں بیٹھیں گے ویسا یہاں پہ رنگ آئے گا۔ اگر نیک مجلس میں بیٹھیں گے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، ایک نہ ایک دن اس محفل کا رنگ آپ پہ ضرور چڑھے گا۔ اس دنیا میں بھی وہ کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کم از کم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، باہر جا کے شرم آئے گی، یار لوگ کہیں گے فلاں بندے کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، کون سی محفل میں بیٹھتا ہے اور کرتوت کون سے کرتا ہے۔ اب اس ڈر سے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، وہ گناہ کرنے چھوڑ دے گا۔ اب جب نیک مجلس سے اٹھے گا، اس کے مرنے کے بعد اس کے جو بعد میں ہوں گے وہ نیک مجلس میں بیٹھنے والے اس کے لیے نیک تمنا کریں گے، نیک دعائیں کریں گے۔ اگر غلط مجلس میں بیٹھتا ہوگا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ غلط مجلس لگے گی، وہ غلط محفل لگے گی، وہ غلط محفل میں بیٹھ کر اس کو غلط لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ وہ فلاں جھکتے کرتا تھا، وہ فلاں گالیاں نکالتا تھا، وہ فلاں باتیں ایسے کرتا تھا، وہ یاد اس کو ضرور کریں گے، لیکن ان الفاظ میں اس کو یاد کیا جائے گا۔ اب دیکھنا بڑے مزے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب وہ جس محفل جس مجلس کا ہوتا ہے نا، اس کے بعد ویسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کرکٹ کا کھلاڑی اس دنیا سے چلا گیا تو بعد میں اس کی یاد میں ٹورنامنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور لکھا ہوتا ہے نا فلاں میموریل ٹورنامنٹ، یعنی اس کی یاد میں وہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے۔ اب ٹورنامنٹ میں کیا ہو، اگر کرکٹ کا وہ چھکا لگا رہا ہے، اگر کوئی سوچ کر بتائے کہ اگر چھکا لگانے پہ سکور تو اس کو 6 ملیں گے، لیکن اس مرنے والے کو 1 نیکی بھی نہیں ملے گی، اور اس ٹورنامنٹ میں کئی سارے کام خلاف شریعت ہوں گی، تو ان غلط کاموں کو اس کو گناہ مل رہا ہے، نیکی تو کوئی نہیں مل رہی۔ اب یہ ہزاروں روپے بھی خرچ ہو رہے ہیں اور یہ اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی، اور اس کا گناہ پیچھے رہ جانے والوں کو بھی مل رہا ہے اور اس جانے والے کو بھی مل رہا ہے۔ کیوں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کو جس راستے پہ لگا کے گیا آج اسی راستے پہ کھڑے ہیں، جس راستے پہ لگا کے گیا وہی کام وہ کریں گے نا۔ اب ایک بندہ ہے، اسے گھوڑوں کا شوق ہے، وہ مر گیا، اس کے مرنے کے بعد گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی، اب میرا گھوڑا جیت گیا، میرے والد کو کیا ملے گا، میری والدہ کو کیا ملے گا، میرے بھائی کو کیا، حتیٰ کہ کتوں کی لڑائی تک ہوتی ہے۔ مسلمان ہے، مسلمان مرنے والے کی یاد میں ہو رہا ہے اور کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب کتا جیت گیا، میرا باپ جنت میں چلا جائے گا۔ اب خلاف شریعت کام کر کے ہم اپنے مرنے والے کی یاد میں وہ کر رہے ہیں، اور اس کرنے والا بھی مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا، مسلمان ملک میں رہنے والا ہے، اور وہ کر رہا ہے کس کے لیے، اپنے مرنے والے کے لیے۔ اور اگر نیک مجلس سے اٹھ کے جائے گا تو کم از کم اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر اس کے لیے دعا تو کی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر اس کے لیے دعا تو کی جائے گی، اسے سارے ثواب تو کیا جائے گا۔ مسجد میں آتا تھا، نمازی تھا، ہر وقت میں اس کو یاد کیا جائے گا، یار فلاں ساتھی ہمارا بچھڑ گیا، وہ روزانہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، آج وہ نماز پڑھنے نہیں آیا، وہ روزانہ جمعہ پڑھنے آتا تھا، آج جمعہ پڑھنے نہیں آیا، ہم اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، یار وہ ہر روز ہماری مجلس سے ذکر میں بیٹھتا تھا، آج وہ ہم سے بچھڑ گیا ہے، اس کے لیے دعا کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا سامان کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا سامان کر دے گا۔ اس لیے ہم نے اپنی محفل اور مجلس کو بھی پاک کرنا ہے کہ ہم پاک مجلس میں بیٹھیں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں پاک لفظوں میں یاد کیا جائے۔
ایسے نہ ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری گالیوں کو یاد کیا جائے، ہماری بےہودگیوں کو یاد کیا جائے، ہماری نافرمانیوں کو یاد کیا جائے، ہم مر بھی جائیں تو ہماری نافرمانیاں پھر بھی زندہ ہوں۔ ایسے مرنا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیکیوں کو یاد کیا جائے۔ تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ یہ تیرے دوست یہ تیرے دشمن بن جائیں گے، یہ تیرے دوست تیرے دشمن بن جائیں گے، تیرے کسی کام نہیں آئے گا، تو ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اگر تیرے کام آئیں گے تو تیرے نیک دوست کام آئیں گے۔ اب دنیا میں جتنی محبت ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قبر کی دہلیز تک بس، اس کے بعد رشتہ ختم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے، حضور کا فرمان کہتا ہے، ایک بندے کے ساتھ مجھے محبت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر محبت ہے، دنیا میں وہ مجھے نہیں مل سکا، میں اس دنیا سے چلا گیا، مرنے کے بعد ہاں یاد رکھنا محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے مرنے کے بعد ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، میری رضا کے لیے کرتا تھا، میرے محبوب کی محبت میں کرتا تھا، دنیا میں تمہاری ملاقات نہیں ہو سکی، لاؤ میں نے تمہیں ملاقات کروا دیا، آج تم سامنے کھڑے ہو۔ دنیا کا دوست نہیں پہچان سکے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر محبت کرنے والوں کو اللہ کل قیامت والے دن بھی اکٹھا کر دے گا۔ اب ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جنتی جنت میں بیٹھے ہیں، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنتی جنت میں بھی ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، تیرا کیا حال ہے، اور یہاں ایسی مجلس ہوگی کہ کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہیں ہوگی۔ اب آگے بیٹھے پیچھے والوں کو پیٹھ ہو رہی ہے، لیکن جنت کی مجلس ہی ایسے ہوگی کہ سارے آمنے سامنے ہوں گے، کسی کو پیٹھ نہیں ہوگی، وہ خوب گپ شپ کر رہے ہوں گے، اور درمیان میں سے اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہوں گے، وہ جام ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، کسی کو تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، فوراً اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ وہ کیسا مزے والا منظر ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ مزے چند دن کے مزے یہ ختم ہو جائیں گے، اور جنت کا مزہ ایسا مزہ ہے جو کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، نہ موت ہے نہ فوت ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ موج ہی موج ہے۔ تو اپنی مجلس کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دوست تیرے کام نہیں آئیں گے، ان دوستوں کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی کسی معزز خاندان میں سے ہو، کسی اللہ کے ولی کا بیٹا ہو، اگر وہ غلط مجلس میں بیٹھنے لگ جائے تو اس کو اس کی نگاہ سے دیکھے کہ جس مجلس میں وہ بیٹھ رہا ہوگا نا، اسی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یاد رکھنا یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میرا کوئی مقام نہیں ہے، ایک اللہ کے نبی کا مقام ہے جو ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اتنے بڑے اللہ کے نبی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو رہا۔ اب جب غرق ہوتے دیکھا نا، پہلے بہت ساری باتیں، جب غرق ہو رہا تھا، جو کہ باپ ہے، جتنا بیٹا نافرمان ہو، جتنا بھی نافرمان ہو، جب بیٹے کو باپ تکلیف میں دیکھتا ہے باپ سے برداشت نہیں ہوتا، بیٹا باپ کو تکلیف میں دیکھتا ہے اثر نہیں ہوتا۔ کم و بیش اولاد ہوتی ہے جو اتنی فرما بردار ہوتی ہے کہ باپ کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن باپ کوئی بھی ہو، گیا گزرا بھی ہو، اس کو اولاد کی تکلیف باپ سے برداشت نہیں ہوتی، نہ ماں سے ہوتی ہے نہ باپ سے ہوتی ہے۔ اگر بیٹے کو تکلیف ہے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف باپ کو ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو غرق ہوتے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیری آل کو میں بچا لوں گا، تیرے خاندان کو بچا لوں گا۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے ان نبنی آل، یا اللہ یہ میرا بیٹا میری آل میں سے ہے، یا اللہ یہ میری اولاد میں سے ہے میرا بیٹا۔ تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من آلک، اے نوح علیہ السلام ہے تو تیرا بیٹا لیکن تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ لیس عمل صالح، اس کے عمل جو ہیں وہ نیک نہیں ہے، نبی کا بیٹا ہے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس کے عمل نیک نہیں ہے، اس لیے وہ تیرے آل میں سے نہیں ہے۔ کسی معزز خاندان میں سے ہونا الگ بات ہے، لیکن کرتوتوں کا الٹ ہونا
یہ پھر معزز میں سے نکال دیتے ہیں. اگر معزز ہے، عزت ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں عزت ملے گی. کسی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو. میں حضرت بلال کے کئی واقعات سنا چکا ہوں. کوئی خاندان نہیں ہے. باپ کے 35 نام حضرت بلال کے باپ کے تاریخ میں لکھے ہیں. 35 نام. یعنی جس بندے کے باپ کا نام بھی پتہ نہیں ہے تو اس کے باپ کا نام کیا تھا. اور اس کو اللہ نے عزت و عطا فرمائی ہے کہ وہ چلتا مدینے کی گلیوں میں قدموں کے آڈر سے محلہ پہ آتا ہے. کیوں؟ عزت ملتی ہے تو حضور کی غلامی میں ملتی ہے، بس. اس کے علاوہ کوئی عزت نہیں ہے. یہ بناوٹی عزتیں یہ ختم ہو جائیں گی، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں عزت ملے گی وہ قیامت تک عزت باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی رکھیں گے. اور ہزاروں سال، 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا ہے. وہ کہتے تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہمارے سردار ہیں، اور حضرت بلال کو انہوں نے آزاد کروایا، بلال بھی ہمارے سردار ہیں. غلام کو آقا کہہ رہا ہے کہ حضرت بلال ہمارے سردار ہیں. کیوں؟ کہ حضور کی غلامی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے. آگ پہ لیٹ گئے حضور کی غلامی میں. تو حضرت عمر فاروق جیسا بندہ بھی، جس کو دیکھ کے شیطان بھی راہ بدل لیتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلال ہمارے سردار ہیں. تو عزت ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی. ان خاندانوں میں اللہ نے عزت نہیں رکھے تو کسی خاندان سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، جب وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، حضور کی غلامی میں آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیں گے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اسی مہینے میں آپ نے وصال فرمایا ہے. آپ کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کرنی ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہوگی ہم اس کی قدموں کی خاک کو بھی سلام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب کچھ حضور ہے. اگر ہماری کسی سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم کسی سے نفرت کرتے تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، حضور کی ذات کے لیے کرتے. بس ہمارا مرنا، جینا، اڑنا، بچھونا حضور کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی قربانی ہے اور اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا. اسی مہینے میں، شوال کے مہینے میں، مختلف روایات ہیں آپ نے اسی مہینے میں وصال فرمایا، لیکن کوئی تاریخ کنفرم نہیں ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات میں اختلاف ہے، تو کسی صحابی کی کوئی تاریخ وفات مقرر نہیں ہے کہ فلاں تاریخ ہوئی، اس میں بھی اختلاف ہے. پر مہینہ یہی ہے، شوال کا مہینہ ہے. آپ کا تعلق مدینے سے ہے، قبیلہ خزرج سے آپ کا تعلق ہے. وہ وقت جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اب ادھر ہر طرف جہالت ہی جہالت. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج تاریخ میں ان کی مشہور لڑائی ہے. یہ لڑ کے تھک چکے تھے، ہزاروں جانیں قربان ہلاک کر چکے تھے، ہزاروں لوگوں کو مار چکے تھے. اب یہ خاندان نسل در نسل یہ دشمنی چلی آ رہی تھی. اب لوگ تنگ آ چکے تھے لڑ کے. ان میں سے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ یار کوئی ایسا راستہ تلاش کیا جائے کہ اب ان تلواریں نیام میں آنی چاہیے، اب امن سے زندگی گزارنی چاہیے. اور زندگی بھی وہ، یہ میں اکثر کہتا ہوں، زندگی وہ جو شرافت والی ہے، تو زندگی وہ جو شرافت والی. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے جینے کے لیے، تو اس کو جینا چاہیے. لڑائی جھگڑوں میں زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے. شرافت والی زندگی کا اپنا ہی مزہ ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. سارا دن بندہ محنت مزدوری کرے، شام کو تھکا ہوا آئے، کھانا کھائے، آرام کی نیند سو جائے، اس جیسی کوئی زندگی نہیں، مزے والی زندگی ہے. اب حضرت اسعد بن زرارہ وہ راستہ تلاش کر رہے تھے کہ کوئی امن والا راستہ ملے اور یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. آپ تلاش میں تھے. ادھر سے مکے سے خبر پہنچ گئی کہ مکہ میں آخر الزمان نبی آ چکے ہیں اور آپ امن کا درس لیتے. بہت ساری باتیں مدینہ میں پہنچی تو حضرت زکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسعد بن زرارہ نے ان کو ساتھ لیا اور مدینے کا سفر شروع کر دیا.
اور ایک عام سفر بھی نہیں تھا، بلکہ حضرت اسد بن زرارہ کی زندگی میں ایک تاریخی موڑ آنے والا تھا۔ اب مکہ میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں گئے، مختصر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ نے دین کی دعوت دی۔ جب حضور کا چہرہ دیکھا، میں نے اور آپ نے تو سنا ہے نا، انہوں نے دیکھا پھر اس زبان سے جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، وہ چہرہ جس کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی، سامنے دیکھا، گفتگو سنی، بغیر کسی تردد کے اسلام لیا۔ چند دن مکہ میں ٹھہرے، واپس مدینے میں چلے گئے، لیکن وہ ہدایت والا نور حضور سے ڈائریکٹ لے کر گئے ہیں۔ مدینہ میں پہنچے، اب دل میں محبت، اور صرف محبت نہیں ہے، اب اس محبت کو آگے بھی پھیلانا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنے گھر کو دین کی درسگاہ بنا لیا۔ اب لوگ آتے آپ کے پاس، اب لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، بتاتے میں مکہ میں گیا، میں آخری نبی کو دیکھ کر آیا، اور جو ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے یہ دین کا کام شروع کیا کہ دین کا مرکز اپنے گھر کو بنا لیا۔ اور یاد رکھنا، مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز شروع کرنے والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے 40 لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کی دعوت کی، ابھی تک جمعہ فرض نہیں ہوا تھا، جمعے والے دن لوگوں کو جمع کیا، بکری ذبح کی، کھانا بنایا، لوگوں کو جمع کیا، دین کی دعوت دی، اور پھر ہر جمعے کو یہی کام ہوتا رہا۔ پھر جب ایک ماحول سازگار بن گیا، ادھر سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ مہمان بنے ہیں، اور آپ کی جو اونٹنی تھی وہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے۔ حضور کی قدموں کے ساتھ لگنے والے خواب بھی جس کو مل جائے نا تو وہ بھی نسبت والا ہے، نصیب والا ہے، قسمت والا ہے۔ پھر حضور کی سواری کی جس کو خدمت کرنے کا موقع ملا وہ تو بڑی ہی قسمت والا ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی اونٹنی کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ مختصر جوانی میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ ابھی یہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی، مسجد نبوی کی جو جگہ خریدی گئی، یہ حضرت اسد بن زرارہ کی زیر تربیت 2 یتیم بچے، ایک کا نام سہل ہے اور ایک کا نام سہیل ہے، یہ ان کی زمین تھی، سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی ہے، اور اس کے بدلے میں حضرت اسد بن زرارہ نے اپنا ایک باغ ان یتیم بچوں کو دے دیا، ایسے ہمدردی، بطور ہمدردی۔ بار وقت گزرتا گیا، حضرت اسد بن زرارہ بیمار ہو گئے، گلے میں درد ہوا، آخری وقت آ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میری اور آپ کی خواہش ہے کہ یا اللہ جب وقت نزاع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں سے ہر ایک کی خواہش ہے، اور میں قربان جاؤں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پہ جب آخری وقت آیا، اب بیمار ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، حالت دیکھی، فرمایا اسد اب کا آخری وقت آ چکا ہے، آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، بس آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میری بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی میری بیٹیاں ہیں، یا رسول اللہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹیاں آپ کے حوالے ہیں۔ اور وہ واحد حضرت اسد بن زرارہ کی بیٹیاں ہیں جن کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے۔ وہ کیسی یار خوش نصیب بیٹیاں ہیں، وہ کیسا خوش نصیب باپ ہے جس کا حضور کے پہلو میں جس کو موت آئی ہے، حضور علیہ السلام کے سامنے ان کو موت آئی ہے، اور مدینہ میں یہ پہلا جنازہ ہو رہا ہے، مدینہ میں یہ پہلا جنازہ ہو رہا ہے۔ جب آپ نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی ہے تو یہ پہلا شخص حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے وصال فرمایا ہے، اور مدینہ میں پہلا جنازہ انہی کا پڑھا گیا ہے، اور جنازہ پڑھانے والے امام کائنات محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسا خوش نصیب شخص تھا۔ ان کی زندگی سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ تقدیر بدلنا چاہے تو ایک بندہ، صرف ایک بندہ معاشرے کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ مجھے اور آپ ہر بندے کو معاشرے کے حالات سے شکوہ ہے نا، تو ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، میں اور آپ ہم سارے ہم ہی سے معاشرہ ہے نا۔ ایک بندہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سالوں سال سے لڑائیاں چلتی آ رہی تھی،
ایک حضرت اسد بن زرارہ نے سارے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے تھے نا، سب سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں سب سے پہلے نماز جمعہ شروع کرنے والے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے شروع میں بھی عرض کر دیا، کوئی بھی نیکی کا کام ہم کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد وہ جاری رہے گا، انہی نیکی کے کاموں سے ہمیں یاد کیا جائے گا. اگر کوئی برائی کا کام شروع کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد انہی برے کاموں سے ہمیں یاد کیا جائے گا. دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.